سوچو جب زمین خاموش تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی شہر، نہ کوئی آواز، صرف پہاڑ، سمندر، ہوا اور آسمانوں میں فرشتے۔ اسی خاموش کائنات میں ایک اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے چونک اٹھے، انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو تیری حمد اور تسبیح کرتے ہیں؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، سمجھنے کی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ یہ عام مٹی نہیں تھی، زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی مٹی تھی۔ اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا، مگر ابھی جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ فرشتے اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ ابلیس بھی وہیں تھا، جو جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، آنکھیں کھلی، سانس چلی۔ انسان نے پہلی بار زندگی کو محسوس کیا۔ سب سے پہلا علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا، وہ اسماء کا علم تھا، چیزوں کے نام، حقیقتیں، پہچان، وہ علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، یا اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے۔ یہ انسان کی پہلی فضیلت تھی، علم۔ اب دوسرا امتحان شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عزت اور احترام کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک کھڑا رہا، ابلیس۔ وہ نہیں جھکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس کے دل میں تکبر تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلا غرور، پہلا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، تجھے تکبر کا حق نہیں۔ ابلیس راندے درگاہ ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی مہلت، اور کہا، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ وہ ہوگا جس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یوں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سامنے آ گیا، شیطان۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، سکون، نعمتیں، آرام، مگر انسان اکیلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ پیدا فرمائی، حضرت حوا علیہ السلام۔ اب جنت میں دو انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ پہلا امتحان تھا، آسان سا حکم، صرف ایک درخت سے منع۔ مگر دشمن خاموش نہیں تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ آیا، نرم لہجے میں کہا، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملتی ہے؟ وہ قسمیں کھانے لگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، براہ راست حملہ نہیں، دھوکہ، وسوسہ، خوبصورت الفاظ۔ آدم اور حوا علیہم السلام سے لغزش ہو گئی۔ انہوں نے وہ درخت چکھ لیا، اور اچانک ان کے سامنے ان کی ستر پوشی کھل گئی۔ وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ نافرمانی بغاوت نہیں تھی، ایک انسانی لغزش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام فوراً سنبھل گئے۔ کوئی ضد نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ انسان کی عظمت ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، مگر توبہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر اب زمین کا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور ایک وقت تک رہنا ہوگا۔ وہاں تم جیو گے، وہیں مرو گے، اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جنت کی آرام گاہ سے زمین کی محنت گاہ تک کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ تھی انسان کی اصل کہانی کی شروعات۔ خلافت، علم، امتحان، لغزش، توبہ، سب ایک ہی باپ میں، اور یہ تو ابھی آغاز تھا۔